بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ظالم مادام، اگر آپ نے اگلے 5 منٹ میں فریش ہو کے یہ چائے کا کپ ہاتھ میں نہ لیا تو آئندہ پوری زندگی کے لیے یہ ہاتھ چائے سے محروم رہیں گے۔ ان کے طنزیہ لہجے میں ایک واضح تنبیہ تھی جسے محسوس کر کے اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور ایک لحظے بھر کے لیے انہیں گھورنے کے بعد وہ ایک دم سے بستر سے نکلی تو چکرا سی گئی۔ اس کے چکرانے پہ منتشا آگے بڑھی ہی تھی کہ مسز جوزف کے مخصوص اشارے پہ وہ وہیں رک گئی، جبکہ وہ لب بھینچتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ گیلے مگر پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے بیٹھی ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ اسے نہیں یاد تھا کہ وہ ہاسٹل تک کیسے پہنچی یا اسے کون چھوڑ کے گیا تھا۔ حواس کھونے سے قبل اسے کچھ یاد تھا تو فقط فرش پر گرتا وہ سرخ قطرہ اور اپنی جانب بڑھتا ہوا شرافگن عالم۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں کیا کچھ ہوا یا انہیں کیا کچھ معلوم ہوا۔ گھڑی پہ منتشا کے برجستہ جواب پہ اس نے چائے کا بڑا سا گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے جیسے ڈھیر سارا غصہ بھی حلق سے اتارا تھا۔ اور مجھے تو جیسے بڑی گاڑی ڈرائیو کرنی آتی ہے، اس نے جیسے خود کا ہی مذاق اڑایا۔ وہ تینوں اس وقت اس کے مشترکہ کمرے میں موجود تھوڑی سی جگہ میں رکھی پلاسٹک کے میز کے گرد رکھی چھوٹی پلاسٹک کی کرسیوں پہ بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے زارے؟ جیسے پہلے ڈرائیور کے ساتھ آتی جاتی ہو ویسے ہی اسی کے ساتھ واپسی ہوئی تھی تمہاری، اور ہمیشہ کی طرح آتے ہی تم فوراً ڈھیر ہو گئی۔ منتشا اب کے لہجے میں بیزاری اور جھنجھلاہٹ لیے بولی تو وہ اس کے الفاظ پہ چونکی، لیکن میں کیسے؟ اس کا دماغ جیسے معاف سا ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ہاسپٹل میں اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور وہ ہوش کھو بیٹھی تھی، لیکن اس کے بعد وہ ہوش میں کب آئی اور ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل کیسے پہنچ سکتی ہے؟ وہ ہاسپٹل بنا ڈرائیور کے شرافگن کی محیط میں گئی تھی۔ یہ ساری باتیں سوچتی وہ کیلنڈر پہ بدلتی تاریخوں کو فراموش کر گئی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ وہ ہاسپٹل سے ہاسٹل 3 راتوں کے بعد پہنچی تھی۔ پرتعیش لاؤنج میں رکھے براؤن رنگ کے بیش قیمت صوفوں پر بیٹھی وہ اس وقت اپنی دھڑکنیں شمار کرتی اپنے اندر کے خوف پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم نے کوشش پوری کی ہے، لیکن ہم چاہ کے بھی زرشال عالم کے بارے میں کچھ بھی ایسا نہیں جان سکیں جو آپ لوگ استعمال کر سکیں۔ ان میں سے ایک مدھم لہجے میں بولی تو مقابل کے چہرے پہ کرختگی چھا گئی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے تم دونوں پہ پیسہ اس لیے نہیں بہایا کہ ایک دن تم لوگ یہ مہنوس شکلیں لے کے میرے سامنے آؤ اور کہو کہ تم لوگ زرشال عالم کو ٹریپ نہیں کر سکیں۔ اس کی کرخت آواز پورے لاؤنج میں گونجتی عجیب ہیبت زدہ سا تاثر دے رہی تھی۔ ہم اسے ٹریپ کر چکے ہیں، وہ ہم پر اعتماد کرتی ہے، لیکن ہم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکیں جس سے وہ ڈگمگا جائے، اور ایسا شاید اس شخص کی وجہ سے ہو رہا ہے جو نہ جانے کیوں ہر دفعہ اس سے آ ٹکراتا ہے۔ اب کی بار دوسری لڑکی نے زہر خند لہجے میں کہا تو مقابل بہت برے انداز میں چونکا، جبکہ ایک سرد سی لہر پورے وجود میں دوڑ سی گئی۔ شیر عالم، اس کے لہجے میں نامحسوس سا خوف چھلکا۔ نہیں، شیر عالم تو یوں ہی صرف ایک دفعہ آیا تھا جب ہم نے اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ انسان ہمارے خیال میں زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے
کیونکہ وہ مصروف انسان ہے، اس کے لیے ہر وقت اپنی بہن کی نگرانی کرنا آسان کام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کام اس کا گارڈ فرحات کر سکتا ہے۔ لیکن زرشالِ عالم تک پہنچنے کے لیے مختص کیے گئے راستے میں بالاج مصطفیٰ نام کا بیریئر آتا ہے۔ وہ تفصیلاً گویا ہوئی تو اس کو جیسے کرنٹ سا لگا۔ بالاج مصطفیٰ کون ہے؟ وہ الجھا کہ ان کی اطلاعات کے مطابق زرشالِ عالم کو صرف فرحات ہی اپروچ کر رہا تھا۔ یونی میں تو یہ دوسرا کون نکل آیا؟ شاید اس کا عاشق۔ وہ عامیانہ لہجے میں گویا ہوئی تو مقابل کے چہرے پہ شیطانی سی مسکان بکھر گئی، جیسے اسے کچھ سوچ کے بہت مزہ آنے لگا ہو۔ تو ایسے عاشق کا نام تو تاریخ میں رقم ہونا چاہیے نا، جو محبوبہ کے لیے جان گنوا بیٹھے ہوں۔ اس نے گویا نپے انداز میں انہیں بالاج مصطفیٰ کی جانب سے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا کہ اسے وہ خود سنبھال لے گا، انہیں بس زرشالِ عالم کو شیر عالم کی کنگڈم سے دور لے کے جانا تھا۔ اس کی ہدایت کو بغور سنتے ہوئے وہ کچھ دیر جانے کے لیے کھڑی ہوئیں تو لاؤنج سے نکلتے ہی سورج کی کرنوں نے ان کے چہرے واضح کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سحرش اور ہائیکا تھیں، زرشالِ عالم کی بہترین دوستیں۔ ہاسٹل کی وہ صبح جب زالِ میر کی آنکھ کھلی، اس سے 3 رات قبل جب وہ ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پہ بھربری ریت کی مانند بکھر گئی، وہ لمحہ وہاں موجود 3 نفوسوں پر بھاری پڑا تھا۔ لالا بھابھی ان دونوں کو ایک ساتھ فرش پہ گرتا دیکھ کے زرشالِ ایک دفعہ پھر سے چلائی تو رومال چہرے پر باندھے بلیک ایگل بھی بے ساختہ ان کے نزدیک پہنچا۔ پارٹنر، اس نے افغان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونکا، لیکن زالے کا چہرہ تھپ تھپاتی زرشیں اس لمحے کو محسوس نہ کر سکی۔ ڈاکٹر، ہوش کریں، آپ مسز افغان کی کنڈیشن کو سمجھیں اور انہیں جلدی سے ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جائیں۔ جب افغان نے چونک کے اس کی جانب دیکھا تو اس کی نگاہوں کے خالی پن نے بلیک ایگل کو ہلا کے رکھ دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص اس لمحے گویا سب کچھ ہار بیٹھا ہو۔ تبھی وہ فوراً خود کو سنبھالتا اپنے خول میں آتا زرشے سے مخاطب ہوا، جو اس لمحے اپنے حواس منتشر کر بیٹھی تھی، لیکن اس کی پاٹ دار آواز پہ وہ بری طرح سے چونکتی گویا کسی گہرے خواب سے جاگی تھی، اور حقیقت کا تدراک ہوتے ہی وہ اپنے اعصاب پہ قابو پاتی اٹھی اور سسٹرز کو آواز دیتی اب زالے کو اسٹریچر پر لٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے چند ہی لمحوں میں وہاں کھلبلی سی مچ گئی۔ ایسے میں جب زالے کو اسٹریچر پہ لٹانے کے لیے وارڈ بوائے آگے بڑھا تو بلیک ایگل کا دل چاہا وہ اپنا ماتھا پیٹ لے یا اپنے سامنے کھڑی اس ڈاکٹر کا، جو ابھی تک اپنے بھائی کے وحشی پن سے واقف نہ ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ اپنی حدود میں رکھو۔ جیسے ہی وارڈ بوائے نے بازو آگے کرتے ہوئے اسے تھامنا چاہا تو کب سے زالے کو اپنے حصار میں لے کے بیٹھے شرافگن کے سرد آواز گونجی تو سارے اپنی جگہ پہ تھم سے گئے، مگر شرافگن کے اسے اسٹریچر پہ لٹانے کے بعد جیسے ہی زرشیں اسے لیے ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی تو دروازے کے پار کھڑے افغان کو ایک دفعہ پھر سے سینے میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔ اسے اس لمحے محسوس ہوا کہ سانس لیتے ہوئے بھی سانس نہ لے سکنے کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ اپنے سامنے رکھی رپورٹ کو ششدر نگاہوں سے دیکھتی زرشے کی آنکھوں میں زالے کا خوبصورت چہرہ لہرایا تو اس کے دل کو جیسے دھچکا سا لگا۔ کیا آپ جانتے ہیں اس بارے میں لالا؟ کافی دیر کے بعد جب وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی تو افغان کے تاثرات دیکھ کے سب سے پہلے اس کی زبان پہ یہی الفاظ آئے، جبکہ اس کا سوال سن کے وہ چونکا، لیکن بنا کچھ ظاہر کیے سکون سے بولا، نہیں، کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اس کے جواب پہ جانے کیوں زرشے کو لگا کہ وہ اس سے سچائی چھپا رہا تھا، لیکن چونکہ وہ نہیں بتا رہا تھا تو مطلب کہ وہ کبھی بتائے گا بھی نہیں، اسی لیے اس نے مزید اصرار نہیں کیا۔ کیا اس سے پہلے بھی ایسا کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ؟ اس نے اپنے سوال کا جواب کسی اور طریقے سے اگلوانے کی کوشش کی۔
زرشے مجھے کام کی بات بتائیں کہ کب اسے ہوش کب تک آ جائے گا؟ اس کا سوال سرے سے نظر انداز کر کے وہ سنجیدگی سے بولا تو اس نے گہری سانس بھر کے اسے دیکھا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ابھی ان کے ٹیسٹس وغیرہ ہو رہے ہیں۔ اس نے بھی ٹیسٹس کی تفصیل بتانے کے بجائے نبی تلی بات کی تو وہ سرس بات میں ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن اس کے مڑنے سے قبل اس کے چہرے پہ دکھائی دیتے تاثر نے اسے دیکھتی زرشے کو ساخت کر دیا۔ وہ جو زمانے بھر میں بے حس اور سنگ دل مانسٹر کے نام سے مشہور تھا، اس لمحے اس اسٹون مین کے چہرے پہ ظالم میر کے لیے چھائی پریشانی نے اس کے پتھریلے تاثرات میں دراڑ ڈال دی تھی۔ یونیورسٹی کے خوبصورت لان میں اس وقت بے شمار اسٹوڈنٹس مکھیوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ انہی بے شمار اسٹوڈنٹس میں وہ تینوں بھی شامل تھیں جو گھاس پہ اپنی فائلز رکھے ان پہ سر جھکائے ہوئے تھیں۔ یار یہ سر نے اتنا اچانک اسائنمنٹ کیوں دے دیا ہمیں؟ ہائیکا بیزاری سے گردن دائیں بائیں گھماتی ہوئی بولی تو اپنے نوٹس بناتی زرشالے نے نرم مسکان ہونٹوں پہ سجائے اسے دیکھا۔ کیونکہ سر ہم پہ چھائی اس سستی کو ختم کرنا چاہتے تھے، وہ شگفتگی سے کہتی واپس اپنے کام کی سمت متوجہ ہوئی جب اس کے کانوں میں ہائیکا کی پرجوش آواز گونجی، زرش کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ اسائنمنٹ کسی اور سے بنوا لیں؟ اس کی بات پہ اس نے چونک کے اسے دیکھا۔ اور ایسا نرم دل کون ہے جو یہ عظیم کام کرے گا؟ اس نے ارد گرد چلتے پھرتے اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بلاج مصطفیٰ سہرش کے جواب پہ اس کے ہاتھوں میں پکڑا پین لرز سا گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو سنبھالتی سنجیدگی سے بولی، وہ کہاں سے نرم دل ہو گیا؟ تم لوگ یہ فلاپ آئیڈیاز بنانے کے بجائے جلدی جلدی اپنے کام مکمل کرو۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی تو ان کے ہونٹوں پہ مسکان مچل گئی۔ یار زرشالے پلیز ہماری بات مان جاؤ، تم اگر اسے کہو گی تو وہ ضرور مدد کرے گا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اور پھر ان دونوں کے بے حد اصرار پہ اس نے ہلکا سا مثبت اشارہ دیا تو ان دونوں کے ہونٹوں پہ مچلتی مسکان میں چھپی شیطانیت سے غافل وہ کچھ فاصلے پہ کھڑی فرحات کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ آفس کے پرسکون ماحول میں اس وقت چھائی خاموشی اور کی بورڈز کی کھٹ پٹ پہ واضح کر رہی تھی یہ واضح کر رہی تھی کہ اس وقت سبھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ما سوائے ایک نفس کے جو وہاں شرافکن عالم کی غیر موجودگی کا کھل کے فائدہ اٹھاتی اس وقت اپنے موبائل پہ اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھی۔ زالے کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی ورکر ساریہ نے اسے یوں ہی موبائل کے ساتھ مصروف دیکھا تو اس کا دل چاہا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ میں آج اپنے کھڑوس اور روڈ باس کی غیر موجودگی پہ شکرانے کے نوافل پڑھ رہی ہوں، وہ شگفتگی سے کھلکھلاتی ہوئی بولی تو ساریہ جذبہ سی ہو گئی۔ تم سر کے متعلق؟ اس نے منمناتے ہوئے انداز میں کچھ کہنا چاہا جب وہ اس کی بات قطع کرتے ہوئے بولی، ارے چھوڑو بھی اپنے سر کی شان میں قصیدے پڑھنا، آج تمہیں ایک ٹپ دیتی ہوں، اس پہ ہمیشہ عمل کرنا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی تو ساریہ کا دل چاہا اس پل ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند کر دے، کیونکہ وہ کیبنز کے باہر جہاں کھڑی تھی وہاں زالے کی پشت پہ کھڑے شرافکن کو دیکھ کے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ باس کی تعریف کرنی ہو تو اس کی موجودگی میں کرو تاکہ وہ کھڑوس خوش ہو، اس کی غیر موجودگی میں کبھی بھی تعریف نہ کرنا کہ ایویں فرشتے برا مان جاتے ہیں۔
اس نے اپنے نادر کال سے اسے نوازا تو ساریہ کو لگا آج دونوں کا آخری دن ہے، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ اس نیوز بولیٹن کی آواز بند نہیں ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ، کتنے ظالم لوگ ہیں جو بیچ راستے میں دھڑلے سے لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ موبائل کو دیکھتی پرتعصب لہجے میں گویا ہوئی تو ساریہ نے بھی تجسس سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے فوراً استفسار کیا۔ یار یہ دیکھو، نواز عالم پہ کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ اتنی زبردست پرسنالٹی اور ایسی شاندار شخصیت والے بندے پہ ایسا حملہ کرنے والے کو بیچ چوک میں 10,000 درے لگانے چاہیے۔ وہ وفور جذبات سے بول رہی تھی جب وہ ضبط کھوتا اس کی کوہنی دبوچتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کرتا ہوا دھاڑا۔ کیسے جانتی ہو تم نواز عالم کو؟ کیسے جانتی ہو تم نواز عالم کو؟ بولو۔ اس کے بازو کو مضبوط گرفت میں جکڑے وہ دھاڑا تو اس کی اچانک آمد اور غراہٹ پہ وہ فطری طور پہ بھوکلا سی گئی، لیکن بازو میں ہوتے درد نے جب اس کے غیر معذبانہ رویے کا احساس دلایا تو اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ بیہیو یور سیلف سر، آپ مجھے یوں ورکنگ آورز کے دوران میری پرسنل لائف کے متعلق سوال نہیں پوچھ سکتے، اور اتنے ایل مینرڈ طریقے سے تو بالکل بھی نہیں پوچھ سکتے۔ ایک جھٹکے سے بازو اس کی مضبوط گرفت سے چھڑواتے ہوئے وہ بنا کسی خوف کے بولی تو ساریہ نے شرافگن کے غصے اور ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے مورے خوف کے سانس تک روک لیا۔ آفس میں آئیں بمشکل خود پہ قابو پا کے وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کے حکم پر کلستی وہ اس کی پشت کو گھور کے رہ گئی۔ تم پاگل ہو یا جان بوجھ کے موت سے کھیلتی ہو؟ ساریہ افغن کے منظر سے ہٹتے ہی اس کے نزدیک آئی اور فہمائشی انداز میں بولی تو زالے نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون سی موت؟ ایک نظر اسے دیکھ کے اس نے واپس توجہ موبائل کی جانب مبذول کروا لی۔ شرافگن عالم نامی موت، اس نے لفظ چبا چبا کے بولے تو زالے ٹھٹکی، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پہ بیزاری سی چھا گئی۔ اور چھوڑو بھی، یہ خوامخواہ کا ڈر پھیلایا ہوا ہے اس پھنے خان نے، حالانکہ صحیح طریقے سے تو اس سے ماتھے پہ بل بھی نہیں ڈالے جاتے۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بیزاری سے بولی تو ساریہ نے افسوس سے اسے دیکھا، جس نے شاید ابھی تک اس کا اصل روپ نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ اس کے پرتعصب تاثرات کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے فیس بک پہ اسکرولنگ کرتی، اس کے بلاوے کو فراموش کرتی نواز عالم پہ ہوئے قاتلانہ حملے کی مکمل اپڈیٹس لینے لگی۔ میرے ضبط کا امتحان نہ لیا کرو، کیونکہ جس دن میں ضبط کھو بیٹھا نتائج تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ اس کے آنے کا انتظار کرتا، اس کے نہ آنے پہ جب وہ غصے سے کھولتا ہوا باہر نکلا تو اسے ہم وز موبائل میں گم دیکھ کے وہ اس کے بالکل نزدیک پہنچتا، سرد لہجے میں کہتے ہوئے اسے گھسیٹ کے آفس کی جانب لے جانے لگا، جبکہ اپنے کیبن سے جھانکتے ورکرز نے افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے اس انوکھے کپل کو دیکھا جو ہر وقت مرنے مارنے کو تیار رہتے تھے۔ سر آپ، وہ زبان جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے تو تڑاک کرتی تھی، اس کے سامنے آتے ہی فوراً معذب بن گئی، جبکہ اس کے الفاظ فوراً قطع کرتے ہوئے اس نے آفس میں آ کے اس کی کلائی چھوڑی، اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے قریب کر گیا، جبکہ وہ اس غیر متوقع قربت پہ سانس روکتی اسے دیکھنے لگی، جس کا چہرہ اس وقت خطرناک حد تک سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ نواز عالم کو کیسے جانتی ہو تم؟ اس کے لفظ سے ایک اندیکھی وحشت اور خوف چھلک رہا تھا۔ اسے اس بات کا خوف تھا کہ جس انسان سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا، اسی سے منسلک لڑکی کو وہ اپنی زندگی میں شامل کر بیٹھا تھا۔ ایسے میں اسے ہر بار سامنے دیکھ کے وہ اپنے اندر کے جانور کے جاگنے سے خوف زدہ تھا۔ ایسے پکڑ کے رکھیں گے تو کیا میں جواب دے دوں گی؟ اسے نہیں اندازہ ہوا کہ اس کے اندرونی خلفشار کی بدولت اس کے کندھوں پر جمے ہاتھوں کی گرفت خطرناک حد تک سخت ہوتی جا رہی تھی۔
تبھی وہ اس کی قربت اور کندھے میں دھنستی انگلیوں کے درد کو بمشکل برداشت کرتے بولی تو وہ ایک جھٹکے سے اسے مزید قریب کرتا اس کی مچلتی دھڑکنوں کو بھی ساخت کر گیا۔ نواز عالم کو کیسے جانتی ہو؟ بے تحاشا اس کے قریب ہوئے وہ اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتا، ایک ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتا، اسے قریب کیے پیشانی اس کے رخسار پہ ٹکاتا، گھمبیر مگر باور کرواتے لہجے میں بولا، اگر اس نے اب جواب نہ دیا تو یہ قربت مزید بڑھ بھی سکتی ہے۔ اس کی اس قدر قربت پہ خود کو بمشکل سنبھالے کھڑی زالے نے ایک دفعہ پھر سے خود میں اسے انکار کرنے کی ہمت مجتمع کرنے کی کوشش کی، لیکن کمر پر سرسراتے اس کے مضبوط ہاتھ کے لمس پہ اس کا دل لرز سا اٹھا۔ سوشل میڈیا پہ انہیں فالو کیا ہوا ہے، اسی لیے ان کے متعلق اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے بولی کہ جس طرح وہ اس کے رخسار پہ پیشانی ٹکائے ہوئے تھا، اسے یہ خوف تھا کہ کہیں اس کے چہرہ گھمانے پہ اس کے لب اس کے چہرے سے مس نہ ہو جائیں۔ بس بال اس کے رخسار پہ سہلاتے ہوئے اس نے چہرہ اٹھا کے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی حرکت پہ در حقیقت گھبراتی بظاہر چڑ اٹھی۔ نہیں، میرا تایا سسر لگتے ہیں وہ۔ غصے میں تو وہ بولتے ہوئے ہر قسم کا لحاظ بھول جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کے چہرے کے بگڑتے زاویوں کو سیریس لیے بنا وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ کچھ سوچتے ہوئے سیدھا ہوا اور اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا اپنی کرسی کی جانب بڑھا اور اسے سامنے پڑی کرسی سنبھالنے کا اشارہ کیا۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کرسی پہ بیٹھتے ہی اس نے بہت سنجیدگی سے سوال داغا تو ظالمیر کو یخلخت بارش میں بھیگتی اس لڑکی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یاد آئی، لیکن وہ اس خواہش کا ذکر کم از کم اس انسان سے نہیں کر سکتی تھی۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کرسی پہ بیٹھتے ہی اس نے بہت سنجیدگی سے سوال داغا تو ظالمیر کو یخلخت بارش میں بھیگتی اس لڑکی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یاد آئی، لیکن وہ اس خواہش کا ذکر کم از کم اس انسان سے نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی اس کے چہرے کو دیکھتی وہ گویا اسے اس کا من پسند جواب دے گئی۔ اس رشتے اور جاب سے چھٹکارا پانا اس کے بے لچک انداز پہ لحظہ بھر کو اس کے چہرے کے تاثرات متغیر ہوئے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کھل کے کہا لگاتا، کمر کرسی کی پشت سے ٹکاتا اسے محسوس کن انداز میں دیکھنے لگا۔ کم بخت ہنستے ہوئے کتنا پیارا لگتا ہے۔ اس کے مسکراتے چہرے سے بمشکل نگاہیں ہٹاتی وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، اور اگر تمہیں اس جاب اور اس رشتے دونوں سے چھٹکارا مل جائے تو؟ اس کے اگلے سوال پہ نہ جانے کیوں مگر اس کے دل کو ایک دھچکا سا لگا، لیکن پھر اس شخص سمیت اس کے کہے ہر لفظ پہ لعنت بھیجتی وہ اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوئی، چونکہ آپ ایک بزنس مین ہیں اور بنا کسی مطلب کے تو کوئی کام کیا بات بھی نہیں کریں گے، اس لیے مجھے بتائیں کہ مجھے بدلے میں کیا کرنا ہوگا۔ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی تو اس نے ستائشی انداز میں اسے دیکھا۔ گڈ، مجھے سمجھنے کی اس کوشش میں تو کم از کم تم کامیاب ٹھہری ہو۔ کھل کے اسے سراہتے ہوئے وہ ٹیک چھوڑتا آگے ہوا اور دونوں بازو میز پر رکھتا آگے کی جانب جھکا۔ جس دن تمہارا انٹرویو تھا اس دن تم نے کہا تھا کہ تم احمد اینڈ سنس کمپنیز میں کام کر چکی ہو رائٹ؟ اب کہ وہ بنا تاثر کے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کا بغور جائزہ لیتا سنجیدگی سے بول رہا تھا، جی ایسا ہی ہے۔ وہ ذہن میں اس کے سوال کا پس منظر سمجھنے کی سعی کرنے لگی۔ تمہیں واپس ان کے پاس 1 مہینہ جاب کرنا ہوگی۔ اس کے اگلے الفاظ پہ اس نے الجھ کے اسے دیکھا جو بہت گہری نگاہوں سے اسی کی جانب متوجہ تھا،
لیکن میں کیسے وہاں دوبارہ جا سکتی ہوں جبکہ وہاں سے میں اپنی مرضی کے ساتھ ریزائن دے کے آئی تھی۔ اور سب سے بڑی بات کہ پورا شہر جانتا ہے کہ میں وہ بات کرتے کرتے رکی، آنکھوں کے سامنے وہ پیپر لہرایا جو اسے اس شخص سے منسلک کر گیا کہ میں اس کمپنی میں کام کرتی ہوں۔ وہ لفظوں کے ہیر پھیر سے بات مکمل کرتی اس کے اگلے کسی دھماکے کے منتظر تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے ایک چھوٹی سی بات کے باعث اپنا نام سونپنے والا شخص اتنی آسانی اور بنا مطلب کے تو یہ نام اس کے نام سے الگ کر نہیں سکتا تھا۔ جس طرح سے ڈوبنے والے شخص کو اپنی جان بچانے کے لیے خود ہی ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں، اسی طرح اس رشتے سے چھٹکارا کیسے پانا ہے یہ تمہیں خود سوچنا پڑے گا۔ بڑے بہت شاطر انداز میں اپنی بات اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کی مدد کرنے سے بے نیازی دکھا گیا، جبکہ اس کی اس قدر بے مروتی پہ اس کا دل چاہا وہ اس کی اس آفر پہ لعنت بھیجے اور جو جیسا ہے چلنے دے۔ وہ خود ہی کچھ عرصے کے بعد اسے چھوڑ کے انیا شیرازی سے رشتہ جوڑ لے گا، لیکن اب بات کر کے مکرنا ظالم میر کی فطرت نہیں تھی۔ تبھی وہ حامی بھرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، پھر میں اس پہ جس بھی طریقے سے عمل کروں آپ کوئی روک ٹوک نہیں کریں گے۔ وہ سنجیدگی سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی اور آفس سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ پرسوچ نگاہیں دروازے پہ ٹکائے اپنے فون پہ آنے والی کال کا انتظار کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم؟ فرحات نے اسے یوں دیکھا جیسے پاگل ہو جانے کا خدشہ ہو۔ تم ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو جیسے کہ میں نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے؟ وہ نظریں چراتی مدھم لہجے میں بولی تو فرحات نے خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ انوکھی ہی بات ہے میڈم کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ مکمل نہیں کی اور اب اس کو مکمل کروانے میں آپ کو اپنے کلاس فیلو کی مدد چاہیے۔ کلاس فیلو بھی وہ جس سے آپ پہلے دن سے ہی بہت چڑھتی ہیں، فرحات جتانے والے انداز میں فرحات نے کہا تو وہ دل ہی دل میں اپنی دوستوں سے بہت خفا ہوئی کہ جن کی وجہ سے اسے یہ سب فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ میں اس سے اب بھی چڑھتی ہوں، لیکن چونکہ اس نے بہت دفعہ مدد کی ہے تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر سے مدد لے لیتی ہوں۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ اسے کیا توجیہ پیش کرے۔ طرح کی آکورڈ سچویشن نے اسے بہت بری طرح سے شرمندہ کر دیا تھا، اور اگر شیر سر کو خبر ہو گئی تو اس کے اس سوال پہ زرشالے نے تھوک نکلتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم نہ بتاؤ تو انہیں خبر نہیں ہوگی نا؟ وہ ملتجی اور کس قدر پر امید لہجے میں بولی تو فرحات نے افسوس سے اسے دیکھا۔ آپ کی معصومیت کو 7 توپوں کی سلامی، بہرحال دیجیے مجھے اپنے اسائنمنٹ، اور خبردار آئندہ اپنی فضول دوستوں کی وجہ سے مجھ سے بہانے بازیاں کرنے کی کوشش کی تو شیر سر کو فوراً بتا دوں گا۔ اس کے ہاتھ سے اس کی فائل لیتا وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو اس کے آخری جملے پہ بری طرح شرمندہ ہوتی زرشالے سر جھکا گئی اور دل میں عہد کیا کہ وہ آج کے بعد بلاج مصطفیٰ کے حوالے سے اپنی دوستوں کی کوئی بھی فضول ضد نہیں مانے گی۔ لیکن وہ غلط تھی۔ اوپن کچن میں کھڑا وہ اپنے لیے بلیک کافی بناتا ہوا ساتھ دھیرے دھیرے گنگنا رہا تھا جب ڈور بیل کی آواز پہ اس کے ہونٹوں پہ مسکان سی پھیل گئی، جسے فوراً دباتے ہوئے وہ ڈور بیل کی آواز کو نظر انداز کرتا کافی مکس کرتا رہا، اور پھر چند سیکنڈز کے بعد اس کی حسب توقع دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی اور پھر مضبوط قدم کچن کی جانب بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے پتا تھا تم آنے والے ہو، اسی لیے تمہاری سواگت کے لیے دیکھو کافی بنا رہا ہوں۔ بنا مڑے وہ اطمینان سے کافی مکس کرتا بولا تو اس نے بڑے ضبط سے اس کی اولیو کلر کی شرٹ میں ملبوس پشت کو دیکھا، اور مجھے آج 125ویں دفعہ آپ کے دروازے کو چوروں کی طرح کھولتے ہوئے یہ احساس ہوا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ سے انسانوں کی طرح ایک پراپر طریقے سے بات کی جائے۔ اس نے جلے کٹے انداز میں کہتے ہوئے کچن میں بڑی چیئر گھسیٹی اور اس پہ بیٹھ گیا۔ تعریف کا شکریہ سر خم کرتے ہوئے اس نے گویا تعریفی سند وصول کی تو اس کی ڈھٹائی پہ وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گیا۔ اپنی میڈم کا پیغام لے کے آئے ہو؟ کافی کا مگ اسے تھماتے ہوئے وہ جس انداز میں بولا فرحات کا دل چاہا یہی مگ اس کے چہرے پہ دے مارے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتا تھا۔ پیغام نہیں لایا، بس یہ پوچھنے آیا ہوں
کہ اسائنمنٹ بنا دیں گے آپ یا میں کسی اور سے کہہ دوں؟ تھا تو وہ بھی شیر عالم کا دست راست، اسی لیے سنجیدگی سے بنا زرشالے کا نام لیے اسے کام کہا تو بالاج نے رسانیت سے جواب دیا